السلام علیکم دوستو، میں عبید اللہ آپ تمام حضرات کو روزے کے تعلق سے میں کچھ بتلانا چاہتا ہوں۔ روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ دوستو، بزرگوں اور عزیزان گرامی، کون مسلمان ایسا ہوگا جو رمضان المبارک کی عظمت اور برکت سے واقف نہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اپنی عبادات کے لیے بنایا ہے، اور نہ معلوم کیا کیا رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے بندوں کی طرف مبذول فرماتے ہیں۔ ہم اور آپ ان رحمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس مہینے کے اندر بعض اعمال ایسے ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ مثلا اس ماہ میں روزے فرض ہیں، الحمدللہ مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور تراویح کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ سنت ہے اور مسلمانوں کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت اور ایک پہلو کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دوستو، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے رمضان المبارک کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، رات کے وقت تراویح پڑھی جاتی ہے، اور بس اس کے علاوہ اور کوئی خصوصیت نہیں۔ اس میں تو شک نہیں ہے کہ دونوں عبادات اس مہینے کی بڑی اہم عبادات میں سے ہے، لیکن بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ در حقیقت رمضان المبارک ہم سے اسے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا، اور وہ یہ میری عبادت کریں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کے تخلیق کا بنیادی مقصد یہ بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں بعض لوگوں کو نئی روشنی کا شبہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کے تخلیق کا مقصد صرف عبادت تھا تو اس کام کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو فرشتے پہلے سے ہی بہت اچھی طرح انجام دے رہے تھے، اور وہ اللہ کی عبادت، تسبیح اور تصدیق میں لگے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کو بتایا کہ میں اس طرح کا انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے بے ساختہ یہ کہا، آپ ایک ایسے انسان پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا اور خوریزی کرے گا، اور عبادت، تصدیق اور تصدیق ہم انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح آج بھی اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر انسان کے تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہوتا تو اس کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ کام تو پہلے سے ہی فرشتے انجام دے رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، لیکن ان کی عبادت بالکل مختلف نوعیت کی تھی، اور انسان کے سپرد جو عبادت کی گئی وہ بالکل مختلف نوعیت کی تھی۔ اس لیے کہ جو فرشتے عبادت کر رہے تھے ان کے مزاج میں ان کے خلاف کرنے کا امکان ہی نہیں تھا۔ وہ اگر چاہے کہ عبادت نہ کرے تو ان کے اندر عبادت چھوڑنے کی صلاحیت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے گناہ کرنے کا امکان ہی ختم فرما دیا، اور نہ ہی بھوک لگتی ہے اور نہ ہی پیاس لگتی ہے، اور نہ ہی ان کے اندر شہوانی تقاضا پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کے دل میں گناہ کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا۔ گناہ کی خواہش اور ان پر اقدام تو دور کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت پر اجر و ثواب بھی نہیں رکھا، کیونکہ اگر فرشتے گناہ نہیں کر رہے ہیں تو ان میں سے ان کا کوئی کمال نہیں، اور جب کمال نہیں تو پھر جنت والا اجر و ثواب بھی مرتب نہیں ہوگا۔ مثلا ایک شخص بینائی سے محروم ہے، جس کی وجہ سے ساری عمر نہ ہی تو فلم دیکھا، نہ ہی تو ٹی وی، اور نہ ہی غیر محرم پر نگاہ ڈالی۔ بتائیے کہ گناہ نہ کرنے میں ان کا کیا کمال ظاہر ہوا؟ اس لیے کہ یہ گناہوں کو کرنے میں ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسرا شخص جس کی بینائی بالکل ٹھیک ہے، جو چیز چاہے دیکھ سکتا ہے، لیکن دیکھنے کی صلاحیت موجود ہونے کے باوجود جب کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا دل میں پیدا ہوتا ہے، وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی خوف سے نگاہ کو نیچے کر لیتا ہے۔ اب بظاہر دونوں گناہوں سے بچ رہے ہیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلا شخص بھی گناہوں سے بچ رہا ہے، دوسرا شخص بھی گناہوں سے بچ رہا ہے، لیکن پہلا شخص کا گناہوں سے بچنا کوئی کمال نہیں، اور دوسرے شخص کا گناہوں سے بچنا کمال ہے۔ لہٰذا اگر ملائکہ صبح سے شام تک کھانا نہ کھائے تو یہ کوئی کمال نہیں، تو اس لیے کہ انہیں بھوک ہی نہیں لگتی اور انہیں کھانے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا
ان کے نہ کھانے پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں، لیکن انسان تمام حاجتوں کو لے کر پیدا ہوا ہے، لہذا وہ انسان کتنے ہی بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے، حتیٰ کہ سب سے اعلیٰ مقام یعنی نبوت پر پہنچ جائے، تب بھی وہ کھانے پینے سے مستثنی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کفار نے انبیاء پر یہی اعتراض کیا، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوا، یہ رسول کیسے ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں۔ برادران اسلام، کھانے کا تقاضا انبیاء کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ اب اگر انسان کو بھوک لگ رہی ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہا ہے، تو یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اور اس کے اندر شہوانی تقاضے بھی پیدا ہوں گے۔ گناہ کرنے کے داعیے بھی ان کے اندر پیدا ہوں گے، لیکن جب گناہوں کا داعیہ پیدا ہوگا، اس وقت وہ مجھے یاد کر لے گا، اور مجھے یاد کر کے اپنے نفس کو اس گناہوں سے بچا لے گا۔ اس کا یہ عبادت اور گناہوں سے بچنا ہمارے یہاں قدر و قیمت رکھتا ہے، اور جس کا اجر و ثواب اور بدلہ دینے کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں داعیہ اور تقاضا ہو رہا ہے، اور خواہشات پیدا ہو رہی ہے، اور گناہ کی محرکات سامنے آ رہے ہیں، لیکن یہ انسان ہمارے خوف اور ہماری عظمت کے تصور سے اپنی آنکھ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اپنے کان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اپنی زبان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور گناہ کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کو روک لیتا ہے، تاکہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ عبادات فرشتوں کے بس میں نہیں تھی، اس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ برادران اسلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو جو فتنہ زلیخا کے مقابلے میں پیش آیا، کون مسلمان ایسا ہے جو اس کو نہیں جانتا؟ قرآن کریم کہتا ہے، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ اس وقت زلیخا کے دل میں بھی گناہ کا خیال پیدا ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا خیال آ گیا۔ عام لوگ تو اس سے حضرت یوسف علیہ السلام پر اعتراض اور ان کی تنقید بیان کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم یہ بتلانا چاہتا ہے، گناہ کا خیال آ جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خوف اور ان کی عظمت کے استظہار سے اس گناہ کے خیال آ جانے پر عمل نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے ساری تسلیم مہم کر لیا۔ لیکن اگر گناہ کا خیال دل میں نہ آتا، اور اگر گناہ کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی، اور گناہ کا تقاضا ہی پیدا نہ ہوتا، تو پھر 1000 مرتبہ زلیخا گناہ کی دعوت دے، پھر تو کمال کی کوئی بات نہیں تھی۔ کمال تو یہی تھا، گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، ماحول بھی موجود ہے، حالات بھی سازگار ہے، اور دل میں خیال بھی آ رہا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اللہ کے حکم کے آگے ساری تسلیم خم کر لیا۔ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ عبادات ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ جب انسان کے تخلیق مقصد عبادت ہو تو اس کا تقاضا یہ تھا، جب انسان دنیا میں آئے، صبح سے لے کر شام تک عبادت کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہ کرے، اس کی اجازت نہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ دوسرے جگہ قرآن کریم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لی ہے، اور اس کا معاوضہ یہ مقرر فرمایا، آخرت میں ان کو جنت ملے گی۔ جب ہماری جانیں بک چکی ہے، یہ جان جو ہم لیے بیٹھے ہیں یہ ہماری نہیں ہے، یہ تو بکا ہوا مال ہے، اس کی قیمت لگ چکی ہے۔ جب یہ جان اپنی نہیں ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا، یہ جان اور جسم سوائے اللہ کی عبادت کے دوسرے کام میں نہ لگایا جائے۔ لہٰذا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تمہیں صبح سے شام تک دوسرے کام کرنے کی اجازت نہیں، بس صرف سجدے میں پڑے رہا کرو اور اللہ اللہ کیا کرو، دوسرے کاموں کی اجازت نہیں، نہ کمانے کی اجازت ہے، نہ کھانے کی اجازت ہے، یہ حکم انصاف کے خلاف نہ ہوتا۔ یہ اس لیے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا، لیکن قربان جائے ایسے خریدار پر، اللہ تعالیٰ نے ہماری جان و مال کو خرید بھی لیا، اور اس کی قیمت پوری لگا دی گئی جنت، پھر اور وہ جان و مال واپس بھی لوٹا دیا۔ یہ جان و مال تم اپنے پاس رکھو،
اور ہمیں اس بات کی اجازت دی، کھاؤ پیو کماؤ اور دنیاوی کاروبار کرو، بس 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرو اور فلاں چیزوں سے پرہیز کرو، باقی جس طرح چاہو کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت اور عنایت ہے دوستو۔ لیکن جائز کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے کہ جب انسان دنیا کی کاروبار کام دھندے میں لگے گا، رفتہ رفتہ ان کے دل میں غفلت کے پردے پڑ جایا کریں گے، کاروبار اور کام دھندے میں کھو جائے گا۔ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ اوقات مقرر فرما دیے ہیں۔ ان میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس لیے کہ سال کے 11 مہینے آپ تجارت میں، زراعت میں، مزدوری میں، دنیاوی کاروبار، کھانے کمانے ہنسنے بولنے میں لگے رہے، اور اس کے نتیجے میں دلوں پر غفلت کا پردہ پڑنے لگتا ہے۔ اور اس کے لیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مقرر فرمایا کہ اس مہینے میں اصل مقصد تخلیق یعنی عبادت کی طرف لوٹ کر آؤ، جس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا اور جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ اس ماہ میں اللہ کی عبادت میں لگو، 11 مہینے تک تم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں ان کو بخشاؤ، اور دل کی صلاحیتوں پر جو میل آ چکا ہے ان کو دھلواؤ، دل میں جو غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں ان کو اٹھواؤ۔ اس کام کے لیے